السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کو ترجمہ سنائیں گے انشاءاللہ۔ رمضان کا مہینہ آپ کی عبادتوں کے لیے سب سے زیادہ ذوق افزا تھا۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ آپ فیاض تو تھے ہی، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا اور جبرائیل قرآن سنانے آتے تو آپ کی فیاضی کی کوئی حد نہ رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیاضی ہو اور اس سے بھی آگے نکل جاتی۔ رمضان کے آخری عشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ عبادت گزار ہو جاتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر بیدار رہتے تھے، ازواج سے بے تعلق ہو جاتے تھے، اہل بیت اللہ کو نماز کے لیے جگاتے تھے۔ اس آخری عشرہ میں آپ عموماً اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، یعنی اہم وقت مسجد میں بیٹھ کر یا الہی اور عبادت گزاری میں مصروف رہتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ فرماتے تھے۔ ابو داؤد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تلاوت کا وقت نماز عشاء کے بعد تھا۔ روزانہ سورتوں کی تعداد مقرر کی تھی، اس تعداد کے موقف آپ تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ رمضان میں پورے قرآن کا دورہ کرتے تھے، پچھلی رات کو اٹھ کر کوئی مؤثر سورت پر یا چند آیات تلاوت کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے پچھلے پہر بیدار ہوئے، آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے۔ رات کے سناٹے میں ستارے چمک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور یہ آیت پڑھی: آسمان اور زمین کی پیدائش اور شب روز کے انقلاب میں ان دانشوروں کے لیے نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور پہلو پر لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین پر غور کرتے ہیں کہ خدا تو نے یہ نظام عالم بے نتیجہ تو نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، پس ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ خدایا، جس کو تو دوزخ میں داخل کرے اس کو تو نے تیرے سوا کوئی گناہ گاروں کا مددگار نہیں۔ خداوند کریم، ہم نے ایک پکارنے والی آواز سنی جو پکار کر یہ کہہ رہا تھا کہ اے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے۔ خداوند کریم، تو ہمارے گناہ بخش دے، ہماری برائیوں پر پردہ ڈال اور ہمیں نیکیوں کے ساتھ دنیا سے اٹھا۔ خداوند کریم، تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ ہم کو عنایت کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کر، تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ پروردگار نے پکار سن لی اور دعا قبول کر لی۔ سبحان اللہ۔ کہ میں کسی کام کروانے کے کام کو ضائع نہیں کرتا۔ میں کسی کے کام کو کرنے کو ضائع نہیں کرتا۔ مرد ہو یا عورت، تم ایک دوسرے سے ہو جنہوں نے ہجرت کی یا اپنے گھر سے نکلے اور میری راہ میں ستائے گئے اور وہ لڑے اور مارے گئے ہیں، ان سب کے گناہوں کو مٹا دوں گا انشاءاللہ، اور ان کو جنت میں جگہ دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔
اللہ کی طرف سے ان کو یہ جزا ملے گی انشاءاللہ، اور اللہ ہی کے پاس اچھی جزا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ الفاظ بھی کہا کرتے تھے جو سرتاپا اثر اور وحدانیت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ خداوند تیری حمد ہو تو آسمان زمین کا نور ہے، تیری حمد ہو تو آسمان زمین اور کچھ ان میں ہے، سب کا پروردگار رہے۔ تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری بات حق ہے، تجھ سے ملنا حق ہے، جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے، قیامت حق ہے۔ خداوند میں نے تیرے ہی آستانے پر سر جھکایا ہے، تجھی پر ایمان لایا ہوں، تجھی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، تیرے ہی زور پر جھگڑا کیا ہے، تجھی سے فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو میرا اگلا اور پچھلا، کھلا اور چھپا ہر ایک گناہ معاف فرما دے۔ تو ہی میرا مسجود ہے، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ کبھی گھر کے لوگ جب سو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ چاپ بسترے سے اٹھتے اور دعا اور مناجات کی الہی میں مصروف ہو جاتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک رات میری آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بسترے پر نہ پایا، سمجھی کہ آپ کسی اور بیوی کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ اندھیرے میں ادھر ادھر ڈھونڈا تو دکھا کہ پیشانی اقدس خاک پر ہے اور آپ سر لبِ جوش دعا میں مصروف ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھ کو اپنے شعبے پر ملامت ہوئی اور دل میں کہا سبحان اللہ، ہم کس خیال میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس عالم میں ہے۔ کبھی کبھی راتوں کو اٹھ کر آپ تنہا قبرستان میں تشریف لے جاتے اور دعا آوازاری کرتے۔ ایک دفعہ آپ کے پیچھے پیچھے حضرت عائشہ گئی تو دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں داخل ہوئے اور دعا مانگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما۔ ہمارے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رو رو کر دعا مانگی کہ میری امت کو معاف کرنا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف ضرور کرے گا، پر ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر حضور پاک ہمارے لیے رو رو کے دعا مانگ سکتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نماز 5 وقت پڑھیں اور دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی مانگیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔